بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جس کنویں میں آپ کو ڈالا تھا تو وہ اس کے آس پاس ہی اپنی بکریاں چرا رہے تھے اور لگاتار وہ اس کنویں کی رکھوالی بھی کر رہے تھے۔ رکھوالی کا مقصد یہ تھا کہ جو بھی قافلہ یہاں سے آئے گا گزرے گا ڈول ڈالے گا پانی نکالنے کے لیے اور ان کو دیکھ لے گا تو نکال کے جیسے ہی لے جانے کی کرے گا تو ہم کہیں گے کہ ہمارا غلام ہے اور بیچ دیں گے، قیمت لے لیں گے۔ اس کنویں کے بارے میں ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے اس کنویں میں جانے سے پہلے تک اس کنویں کا پانی کھاری تھا، کھارا کہہ لیجئے، کھاری جو آپ کی زبان میں کہا جاتا ہے، میٹھا پانی نہیں تھا۔ لوگوں کے لیے بڑے مسائل تھے، لیکن اللہ کے نبی کے قدم جیسے ہی اس کنویں کی دیوار کو لگے اللہ نے اس کے پانی کو میٹھا کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس میں ہیں اور بھائی بکریاں چراتے بھی ہیں اور لگاتار نگرانی بھی کرتے ہیں، لگاتار نگرانی بھی کر رہے ہیں۔ اب ایک قافلہ آیا جو شہر مدین سے مصر جا رہا تھا، وہ راستہ بھٹک گئے اور آ گئے اس علاقے میں اور انہیں تھی پانی کی تلاش۔ تو پانی کی تلاش میں وہ لوگ آئے، جب کنواں نظر آتا تھا اس زمانے میں تو لوگوں کی عید ہو جاتی تھی کہ پانی مل گیا ہے ہمیں، تو پانی کے کنویں کو دیکھ کر وہ لوگ خوش ہوئے اور فوراً دوڑتے ہوئے گئے اور انہوں نے اپنا پانی نکالنے والا برتن وہ ڈول ڈالا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے اس کنویں کے اندر موجود تھے، تو آپ نے اس ڈول کی رسی کو پکڑ لیا اور پکڑنے کے بعد جب انہوں نے کھینچا تو حضرت یوسف علیہ السلام اس کے ساتھ ہی اوپر آئے۔ اب جیسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے پر پانی نکالنے والے شخص کی نظر پڑی، جن کا نام جو ہے تفسیر میں علماء نے محققین نے مالک لکھا ہے کہ جیسے ہی مالک کی نظر حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے پر پڑی تو دل خوش ہو گیا، چونکہ اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایسا حسن دیا تھا کہ آج تک ان کے حسن کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ جیسے ہی چہرے پہ نظر پڑی دل خوش ہو گیا کہ اتنا خوبصورت بچہ اللہ نے ہمیں بطور انعام عطا فرمایا۔ وہ نکل آئے، وہ دوڑتے ہوئے گئے، پورے قافلے کو بتایا کہ چلو ہمیں انعام ملا ہے، اور وہ لوگ آئے۔ جیسے ہی دور سے بھائیوں نے دیکھا کہ ہاں اب قافلے والے آ گئے ہیں اور ہمارے بھائی یوسف کو نکال لیا ہے، تو وہ بھی دوڑتے ہوئے آئے، وہ لے جانے لگے تو کہا نہیں یہ ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے، نافرمان ہے، اس لیے چلیے ہم بیچ دیتے ہیں اور بہت کم قیمت لیں گے، تمہیں لے جانا ہے تو لے جاؤ، اس کی قیمت ہمیں ادا کر کے جاؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کچھ کہا نہیں، آپ خاموشی سے سنتے رہے اور اس کے بعد تھوڑی سی قیمت دی گئی۔ اسی کو قرآن میں کہا گیا وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَىٰ دَلْوَىٰ، کہ وہاں پر ایک قافلہ آیا اور انہوں نے اپنا ڈول جو ہے پانی نکالنے کے لیے ڈالا۔ جب وہ ڈالا تو جس نے پانی نکالنا تھا مالک نے، انہوں نے کہا یا بشرا، ہائے یہ کیسی خوشی ہے، ہذا غلام، ایک خوبصورت سا لڑکا ہمیں مل گیا ہے۔ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، اور چند کھوٹے سکوں میں، تھوڑے سے پیسوں کے بدلے میں ان کے بھائیوں نے بیچ دیا اور انہوں نے لے لیا۔ واللہ علیم بما یعملون۔ قرآن کی جو ہے یہ جو آیتیں ہیں جہاں مکمل ہوتی ہیں نا وہ بات بڑی قابل توجہ ہوتی ہے، جیسے ان اللہ غفور الرحیم، ان اللہ علی کل شیء قدیر، واللہ علیم بما یعملون۔ اب اس کا کیا مطلب معلوم ہے؟ اللہ جاننے والا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ مطلب کیا، بھائی کو بیچ رہے ہیں کھوٹے سکے میں، جھوٹ بول رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں کہ ہمارا غلام ہے، واللہ علیم بما یعملون، اللہ سب کچھ جانتا ہے، سچ کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودًا وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، انہوں نے مختصر سے جو ہے درہم کے مقابلے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا، اور ویسے بھی ان بھائیوں کو حضرت یوسف علیہ السلام کے اندر کوئی خاص دلچسپی تھی نہیں۔ وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِّصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا۔ اب وہ جو قافلہ تھا حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر چلا، علماء نے لکھا ہے کہ ان کے ساتھ کچھ ایسی بکریاں بھی تھیں جن کا دودھ دینے کا زمانہ ختم ہو چکا تھا،
تو سفر میں جب انہیں پیاس اور بھوک لگتی تھی تو وہ تلاش کرتے تھے کچھ مل جائے، لیکن جیسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام ان کے قافلے میں جو ہے سفر کرنے لگے، جتنی بکریوں نے دودھ دینا بند کر دیا تھا ان کے جو ہے سینے دودھ سے بھر گئے۔ وہ جہاں جاتے ہیں پانی مل جاتا ہے، کھاری پانی ہے میٹھا ہو جاتا ہے۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ برکتیں اسی بچے کی قدموں کی برکتیں ہیں، جب سے یہ بچہ ہمیں ملا ہے تب سے ہم جہاں بھی جاتے ہیں اللہ ہمیں خوشحالی عطا فرماتا ہے۔ حتیٰ کہ سفر کرتے ہوئے پہنچے مصر کے بازار میں۔ اب مصر میں جو ہے عزیز مصر کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی، کوئی اولاد نہیں تھی۔ تو اب اس زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ لوگ جو ہے بیچے اور خریدے جاتے تھے غلام کاموں کے لیے۔ اب اس کی کنڈیشن یہ ہوتی تھی کہ پڑھے لکھے ہیں تو وہ حکومت کی ذمہ داریاں سنبھالتے تھے، اور جو پڑھے لکھے نہیں ہیں ان کو خریدا جاتا تھا کھیتوں میں کاروبار کرنے کے لیے، کچھ کھانا بنانے کے لیے، کچھ آٹا بنانے کے لیے، کچھ کچن میں کام کرنے کے لیے، اس طرح کے لوگ۔ تو کوالٹی دیکھی جاتی تھی، غلام گورا ہے، کالا ہے، کمزور ہے، مضبوط ہے، پڑھا لکھا ہے یا پڑھا لکھا نہیں ہے، تو اس لیول پہ اس کی قیمت لگائی جاتی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھی جب بازار مصر میں لائے گئے تو آپ یہ سمجھ لیجئے، علماء نے لکھا ہے کہ اس دن بازار میں جتنی بھیڑ تھی ساری بھیڑ حضرت یوسف ہی کے چہرے کو دیکھ رہی تھی، کوئی بھی سامان نہیں دیکھ رہا تھا، سب کی توجہ حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے پر تھی۔ لوگ آتے بولی لگاتے اور جیسے ہی بولی لگتی جسٹ کوئی دوسرا بڑی بولی لگا دیتا، پیسے بڑھتے گئے بڑھتے گئے بڑھتے گئے، چونکہ اللہ نے وہ حسن حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ شخصیت عطا فرمائی جو دیکھتا تھا بچپن کے زمانے سے متاثر ہو جاتا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام بازار میں، حتیٰ کہ آخر میں حضرت یوسف علیہ السلام کی کنڈیشن یہ ہوئی، اتنا ریٹ بڑھ گیا، بولی لگانے والوں نے اتنی بولی لگا دی کہ خود عزیز مصر نے آ کر بولی لگائی کہ ان کے وزن کے برابر ہم بدلے میں سونا دیں گے، ان کا جتنا وزن ہے اس کے برابر ہم چاندی دیں گے، ان کے وزن کے برابر ہم ریشم دیں گے۔ صراط الجنان کے اندر باضابطہ یہ جملے لکھے گئے ہیں کہ سونا، چاندی، ریشم باضابطہ حضرت یوسف علیہ السلام کے وزن کے برابر دے کر حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا گیا۔ اور خریدنے کے بعد عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو لے جا کر زلیخا کی بارگاہ میں پیش کیا تحفے کے طور پر، چونکہ اولاد نہیں تھی کوئی، جس کے یہاں اولاد نہیں ہوتی تو اسے بڑی چاہت ہوتی ہے کہ گھر میں کوئی چھوٹا سا بچہ ہو، ذرا سا شور کرے، روئے، گھر میں جو ایک ماحول پیدا ہو خوشی کا کہ کوئی تو ہے گھر کو آباد کرنے والا، بڑی محبت تھی۔ تو اس نے کہا وقال الذی اشتراہ من مصر لامرأتہ اکرمی مثواہ، اس نے آ کے کہا تھا ان کا رہنے کا ٹھکانہ بہترین کر دیا جائے، عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، کہ ہمیں یہ فائدہ دے گا اور ممکن ہے کہ ہم اس کو بالکل اپنے بیٹے کی طرح کر لیں، ہمارا بیٹا ہی بن جائے۔ فائدہ اس طور پر دے گا کہ خوبصورت ہے، اس کی زبان بہت اچھی ہے، پڑھا لکھا ہوا شخص ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے امور سلطنت میں کام دے گا، اور زیادہ اچھا نکل گیا تو ہم اس کو اپنے اولاد کی طرح بنا لیں گے، ہماری اولاد کی جگہ پر اس کو مقام دیا جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور ہم نے اسی طرح یوسف کو زمین پر حکومت اور سلطنت عطا فرمائی، انہیں ایک مقام دیا، ان کو ایک ٹھہراؤ دیا، استقرار دیا۔ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور ہم نے انہیں خوابوں کی تعبیر کا علم عطا فرمایا۔ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اللہ اپنے معاملے پر یا اپنے کاموں پر غالب ہے، وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، بلکہ حقیقت یہ کہ بہت سارے لوگ اس بات کو جانتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، وہ سوچتے ہیں ہم بگاڑنا چاہیں گے تو بگاڑ دیں گے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا کبھی کبھی میرے بس چٹکی بجانے کی دیر ہے، ایسی کی تیسی کر دوں گا، میری چٹکی بجانے کی دیر ہے۔ غلط فہمی میں مت رہیے، بجائیے چٹکی، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، اصل پاور میرے رب کا ہے، اصل بادشاہت میرے رب کی ہے، قادر مطلق صرف میرے رب کی ذات ہے، تمہاری کیا حیثیت ہے؟ جو ہے غرور و تکبر والے جو جملے بول رہے ہو نا، یاد رکھو اللہ کے یہاں یہ جملے نوٹ کیے جاتے ہیں، ہر جملے پر تمہاری پکڑ کی جائے گی۔ واللہ غالب علی امری، وہی پروردگار ہے جو ہر معاملے پر قادر بھی ہے، اس کے یہاں کسی کا کوئی ساجہ نہیں ہے۔ تم یہ سوچتے ہو نا تم ایسا کر دو گے، نہیں، اللہ نہ چاہے تو پتا بھی نہیں ہل سکتا ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔
حضرت یوسف علیہ السلام کو محل میں لایا گیا، ان کے رہنے کی بہترین جگہ مقرر کی گئی، شاہانہ لباس انہیں دیا گیا، اور اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام اپنے خوش اخلاقی سے، چونکہ اللہ کے نبی ہیں، ان سے زیادہ اچھا کردار اور اخلاق کس کا ہوگا؟ اللہ کے نبی ہیں، تو جو اس زمانے میں افریقہ کے لوگ تھے، کالے کالے لوگ، ان پر بڑا ظلم ہوتا تھا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام جیسے ہی عزیز مصر کے محل میں آئے تو آپ نے تمام ان لوگوں کو جنہیں کوئی اپنے برابر کھڑا کرنا نہیں چاہتا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں اپنے برابر بٹھانا شروع کیا۔ لوگوں کے دلوں میں حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت داخل ہو گئی۔ محبتیں افطار کی پارٹیوں سے داخل نہیں ہوتی ہیں، سحری کی پارٹی سے محبت نہیں ہوتی ہے۔ لوگ سوچتے ہیں نا افطار کی عالی شان پارٹی کرا دیں گے لوگ ہماری عزت کریں گے۔ عزت اللہ دینے والا ہے، عزت انسان کے کردار سے ملتی ہے، عزت انسان کے اخلاق سے ملتی ہے، عزت انسان کے نرم رویے سے ملتی ہے، عزت انسان کی خوش اخلاقی سے ملتی ہے، عزت انسان کو حساس دل سے ملتی ہے۔ جو جتنا زیادہ نیک ہے، پرہیزگار ہے، متقی ہے، جس کا لہجہ اچھا ہے، جس کی زبان میں تاثیر ہے، اللہ اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ کوئی کھلانے پلانے سے عزت نہیں ملتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اپنا ایک شاہانہ مزاج اور نبوت والا اخلاق پیش کیا تو سارے لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کے گرویدہ ہو گئے۔ ان کا حال یہ تھا کہ خود محل میں عزیز مصر کے محل میں محل والے لائن لگاتے تھے یوسف علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے کہ وہ اپنے روم سے کب نکلیں گے، وہ کب نکلیں گے کھانا کھانے کے لیے، وہ کب نکلیں گے سیر کے لیے، وہ کب نکلیں گے باہر جانے کے لیے۔ تو لوگ ان کے روم کے محل میں جہاں ان کا روم تھا، ارد گرد لوگ ہجوم لگاتے تھے، کام کرنے والے خادم اور خادمائیں، کہ ہمیں یوسف کا ایک نظر چہرہ دیکھنے کو مل جائے۔ شان یہ ہوتی ہے، مقام یہ ہوتا ہے کہ رہنے والے ساتھ میں بھی بار بار ان کے چہرے کو مڑ کے دیکھیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو باضابطہ عزیز مصر نے بڑی محبتوں کے ساتھ سب کچھ سکھایا، سمجھ رہے ہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام کا حال یہ تھا، چونکہ نبی ہیں تو بات کا لیول تو بہت اوپر ہوگا۔ کئی بار ایسا ہوا کہ زلیخا اپنے ساتھ لے کر گئیں، جو وہاں کے عبادت خانے تھے جہاں باضابطہ سارا سسٹم لگا رہتا ہے عبادت کے لیے، دنیا بھر کے کھانے اور ساری چیزیں سامنے موجود ہوتی، لے کر گئیں، کہا یہ خدا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام جب سوال پوچھ لیتے تھے نا ان لوگوں سے تو سارے لوگ لاجواب ہو جاتے تھے۔ پھر وہ کہتے تھے یار کیا ہو گیا اس بچے کو، اتنا سا بچہ ایسی بات پوچھتا ہے کہ ہمارے پاس لوٹ کے جواب دینے کے لیے کوئی ایک جملہ باقی نہیں رہتا ہے۔ کہتے یہ خدا ہے؟ تو میں نے تو یہ دیکھا بازار میں لوگ اس کو تراش رہے تھے، اب میں کنفیوز ہوں کہ انہوں نے تمہیں بنایا ہے یا تم نے انہیں بنایا ہے۔ خدا تو وہ ہوتا ہے جو سب کو بنائے، اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تم نے انہیں بنایا ہے، تم جسے بناؤ وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ بچپن کے زمانے میں آپ کے یہ سوال تھے، لوگوں کی عقل حیران ہو جاتی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر کے محل میں سب کچھ سکھایا گیا، باضابطہ لوگ لگائے گئے پروفیشنل کہ ان کو گھڑ سواری سکھائی جائے، تیر اندازی سکھائی جائے، تلوار چلانی سکھائی جائے، اور بالکل اس انداز میں پروان چڑھایا جا رہا ہے جیسے اپنی اولاد کو پالا جاتا ہے، محبتوں کے ساتھ ناز و نعم کے اندر پالا جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا حال وہی ہے۔ اب کیا ہوا؟ جب جوان ہوئے تو حسن کے چرچے تو تھے چاروں طرف، اللہ نے وہ شان عطا فرمائی تھی۔ اعلیٰ حضرت نے کہا نا، حسن یوسف پہ کٹیں مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ ان کے حسن کا حال یہ تھا کہ مصر کی عورتوں نے ان کے حسن کو دیکھ کر انگلیاں کاٹ لی تھیں۔ یہ ان کی شان ہے، اللہ نے کیا حسن عطا فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام کو۔ فرمایا وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، جب وہ جوان ہو گئے، جوانی کو پہنچ گئے تو ہم نے انہیں علم و حکمت عطا فرمایا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ہم نیکوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون۔ اب جب حضرت یوسف علیہ السلام جوان ہوئے، کئی بار ایسا ہوتا تھا کہ حضرت زلیخا، یہ واقعہ
اس وقت کا ہے، اس کے بعد انہوں نے توبہ کی ہے کہ نہیں؟ اس کے بعد انہوں نے توبہ کی، تو ہم اس وقت اس انداز میں بات نہیں کر سکتے اور وہ ذہن میں بھی نہیں لا سکتے، وہ بات پہلے کی ہے۔ انہوں نے محبت سے کئی بار اپنی طرف بلایا، محبت ان کے دل میں پیدا ہو گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب چونکہ پالا انہوں نے تھا پہلے بچپن میں اولاد کی طرح، لیکن جب جوان ہوئے تو آپ نے پردہ کرنا شروع کیا۔ جب بلایا جاتا تو پہلے تو آپ تحقیق کرتے، کیوں بلایا مجھے، میرا کیا کام ہے؟ جیسے ہوتا نا کہ آدمی نہ جانا چاہے، لیکن چونکہ مالکن بھی ہیں اور اولاد کی طرح پالا بھی ہے، تو آپ جب تشریف لے جاتے تو حال یہ تھا کہ آپ اپنی نظروں کو نیچے رکھتے، ان کے چہرے کو نہیں دیکھتے۔ تو زلیخا نے کئی بار، حضرت زلیخا نے کئی بار یہاں تک کہا، کیا بات ہے، آپ مجھے اگنور کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، آپ مجھے اگنور کر رہے ہیں، توجہ نہیں ہے آپ کی میری طرف، آپ بات مجھ سے کر رہے ہیں، دیکھ کدھر اور ہی رہے ہیں۔ تو آپ نے کئی مختلف جوابات دیے اس موقع پر، کہا احترام کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے مالک کے سامنے نظر نیچی رکھی جائے، احترام کا تقاضا یہ ہے کہ غیر محرم کی طرف، اس طرح کے مختلف موقع پر آپ کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کرتے رہے کہ وہاں سامنے نہ جائیں اور آمنا سامنا نہ ہو نظروں کا اور چہرے کا۔ حتیٰ کہ ایک دن حضرت زلیخا تیار ہوئیں اور اس کے بعد اپنی خادمہ کو بھیج کر حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا۔ اب محل کی کنڈیشن یہ تھی کہ جیسے یہ ہم جہاں بیٹھیں، یہ ایک حجرہ ہے، لاک لگ گیا، جسٹ اس کے بعد پھر باہر کا حصہ ہے، لاک لگ گیا، اس طرح سے 7 حجرے بنے ہوئے تھے، ایک لوک، پھر جسٹ اس کے بعد ایک لوک، پھر ایک لوک، پھر ایک لوک، اس طرح 7 دروازے۔ اس کے اندر زلیخا کا حجرہ تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب بلایا گیا، آپ گئے، زلیخا نے اچھا سا لباس پہنا، تیار ہوئیں، اور اس کے بعد جب حضرت یوسف علیہ السلام تشریف لے گئے تو دیکھا آپ نے کہ جیسے ہی آپ پہلے دروازے میں داخل ہوئے تو لاک کر دیا گیا۔ تو وہ بات آپ کے دل میں کھٹک گئی کہ لاک کیا جا رہا ہے، اللہ میرے حال پر رحم فرمائے۔ پھر دوسرے میں گئے، لاک کر دیا گیا۔ اسی طرح 7ویں دروازے سے آپ گزر کے جب وہاں پہنچے، نظر آپ کے نیچے ہے، سمجھے؟ تو اس وقت حضرت زلیخا نے اپنی خواہش کا جب اظہار کیا کہ آپ میری طرف توجہ نہیں دیتے، اس طرح کی جب بات آئی، حضرت یوسف علیہ السلام صورتحال کو سمجھ گئے۔ اب آپ یہ دیکھیے، آج ہم میں سے بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں، ہمارے یہاں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کیا کریں، کمپنی میں کام کرتے ہیں، بچنا بہت مشکل ہے۔ کیا کرتے ہیں؟ دوستی ہے، تعلقات ہیں، ساتھ میں رہنا ہوتا ہے، اسکول میں پڑھتے ہیں، بچنا بڑا مشکل ہے۔ یاد رکھیے گا، اگر بندہ 7 تالوں میں بھی بند ہو جائے اور اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کی نیت کر لے، ارادہ کر لے، تو اللہ 7 تالے بھی اس کے لیے کھول دیتا ہے۔ وہ 7 تالوں میں بھی بند ہو، لیکن اگر اس کی نیت ہے کہ گناہ کرنا نہیں ہے، گناہ کرنا نہیں ہے، نافرمانی نہیں کرنا ہے، اللہ کو ناراض نہیں کرنا ہے، مجھے اس طرف نہیں جانا ہے جدھر اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا، بندہ نیت کر لے، 7 تالوں کے اندر بھی بند ہو جائے، اللہ اس کے باوجود بھی اس کے لیے راستے کھول دے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دروازے کی طرف دیکھا مڑ کر، اور جب دیکھا تو آپ نے دیکھا کہ وہ تالا خود بخود کھل گیا۔ آپ سمجھ گئے اللہ کا کرم ہو گیا۔ آپ نے بھاگنا شروع کیا، آپ بھاگنے لگے، جیسے ہی آپ بھاگیں تو زلیخا تیزی کے ساتھ بھاگنے والے انداز میں آپ کے پیچھے آئیں۔ پہلا دروازہ کھلا، آپ آئے، پھر دوسرا، پھر تیسرا، چوتھا، 5واں، 6واں، 7واں دروازہ، لاسٹ والا دروازہ چند سیکنڈ کھلنے میں ذرا تاخیر ہو گئی، اور جیسے ہی تاخیر ہوئی تو زلیخا نے پیچھے سے مارتے نا کسی کو پکڑنے کے لیے، تو جیسے ہی آپ کے پیچھے کاندھے والے حصے میں مارا تو وہ آپ کی جو قمیص تھی پیچھے کی، اتنی زور سے آپ کو پکڑنے کی کوشش کی کہ وہ قمیص پھٹ گئی، اور جیسے ہی حضرت یوسف نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ سامنے عزیز مصر موجود ہے، اور دونوں کی کنڈیشن جب دیکھی، آپ جانتے ہیں ایک نارمل سی بات ہے کہ یہ کنڈیشن ہوگی، تالوں میں بند تو لامحالہ کہ انسان ہے، بشر ہونے کے ناطے بہت عجیب سا انسان کو خیال آئے گا۔ جب یہ صورتحال ہوئی، فرمایا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، کہ زلیخا نے ارادہ کر لیا تھا، اگر وہ اپنے رب کی دلیل نہ دیکھتا تو وہ بھی ارادہ کر لیتا۔ حضرت یوسف کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس وقت جب یہ صورتحال تھی، حضرت یعقوب علیہ السلام کو روحانی طور پر دیکھا، جنہوں نے اپنے دانتوں کے نیچے انگلی دبائی ہوئی ہے اور اپنے انداز میں اشارہ کر رہے ہیں یوسف یوسف یوسف،
تم اللہ کے پیغمبر ہو، تمہاری ذمہ داری بڑی ہے لوگوں تک دین کا پیغام پہنچانے کی۔ یوسف بچاؤ اپنے دامن کو، یوسف بچاؤ، تم پارسا ہو، تم پارساؤں کی اولاد ہو، یوسف بچاؤ اپنے دامن کو۔ اور بھی بہت ساری توجیحات اس کے اندر پیش کی گئی ہیں۔ فرماتے ہیں اس کے بعد وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ۔ جب وہ دونوں دروازے کی طرف دوڑے، زلیخا نے ان کی پیٹھ کے پیچھے اپنا ہاتھ مارا پکڑنے کے لیے تو وہ قمیص پھٹی۔ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، اور جب آخری 7واں دروازہ کھولا، جیسے ہی کھولا سامنے عزیز مصر کو پایا۔ دیکھا، اب وہ غور سے دیکھ رہا ہے، سچویشن آپ جانتے ہیں کتنی عجیب سی رہی ہوگی۔ قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب علیم۔ جب حضرت زلیخا نے دیکھا کہ عزیز مصر نے دیکھ لیا ہے، اب ایسا نہ ہو کہ دشواری ہو جائے، فوراً انداز بدل دیا اور کہا ما جزاء من اراد باهلك، اے عزیز مصر، اس آدمی کی کیا سزا ہوگی جس نے تمہارے گھر والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کر لیا؟ جنہوں نے بری نیت کی، جس نے برائی کا ارادہ کیا، اس کی سزا کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں اتنا کہا، پھر جسٹ 2 آپشن زلیخا نے ہی دیے۔ پہلے یہ کہا کیا ہوگا ان کے ساتھ، کیا سزا دو گے، پھر خود ہی سزا بھی بتا دی کہ یا تو انہیں کوڑے مارے جائیں یا انہیں جیل میں ڈال دیا جائے۔ علماء نے فرمایا، مفسرین فرماتے ہیں کہ چونکہ محبت بے انتہا تھی تو خالی یہ نہیں کہا کہ برائی کا ارادہ کیا ہے، انہیں اس بات کا خوف تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو اس برائی کے جرم کو سمجھتے ہوئے قتل کر دیا جائے، تو فوراً ذہن دے دیا قتل نہیں کرنا، یا تو کوڑے لگائے جائیں یا جیل میں ڈال دیا جائے۔ آپشن دیا، من اراد باہلک سوءا الا ان یسجن او عذاب علیم، کہ جس نے تمہارے گھر والوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا، اس کی جزا کیا ہے، اس کی سزا کیا ہے، یا تو اس کو قید کر دیا جائے یا کوڑے مارے جائیں، دردناک عذاب دیا جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا قال ہی راودتنی عن نفسی وشہد شاہد من اہلہا، آپ نے فرمایا کہ نہیں، سب کچھ ان کی طرف سے ہی ہے اور میں تنہا نہیں ہوں اس میں، تم چاہو تو میں گواہی دلوا دوں ہے۔ وشہد شاہد من اہلہا، گھر والوں میں سے ایک گواہ بھی ہے، اور وہ گواہ کون تھا؟ زلیخا ہی کا رشتہ دار، ایک چھوٹا سا گود میں بچہ، سمجھے؟ کہا گواہ، سمجھے؟ اب حیران ہے، گواہ 7 تالوں میں بند، گواہی کون دے گا؟ 7 تالوں کے اندر کی باتیں گواہی کون دے گا؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا جو گھر میں سب سے چھوٹا بچہ ہے گود میں، جو بولنا نہیں جانتا ہے، گواہی وہ دے گا۔ لوگ حیران ہیں، بچہ گواہی، جو بولنا جانتے ہی نہیں گواہی دے گا؟ فرمایا ہاں، میرے لیے، میرے رب کے لیے یہ آسان ہے، وہ جس کو چاہے بولنے کی طاقت عطا فرما دے، سمجھے؟ اب جب وہ بچہ بولا، اس بچے کو لایا گیا اور وہ بچہ بولا، کئی لوگ وہاں موجود بھی ہو گئے گھر والے، بولا تو اس نے کیا کہا جانتے ہیں؟ ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وہو من الکاذبین، اگر قمیص سامنے سے پھٹی ہے، یہ ہوتا ہے نا کہ کسی آدمی کو ہم روکتے ہیں نا تو اس کا گریبان پکڑتے ہیں، سامنے کی لڑائی، اگر سامنے سے پھٹی ہے تو زلیخا سچی ہیں اور یہ یوسف جو ہے سچے نہیں ہیں۔ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور اگر یوسف کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو یوسف سچے ہیں اور زلیخا جھوٹ بولنے والوں میں سے ہیں، چونکہ ظاہر ہے پیچھے سے پھٹی ہوگی تو اس کا انداز یہ ہوگا کہ کسی نے پکڑنے کی کوشش کی ہوگی، روکنے کی، اپنی طرف کھینچنے کی۔ جب دیکھا گیا فَلَمَّا رَأَى، جب عزیز مصر نے دیکھا قمیصہ قد من دبر، کہ قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے، قال انہ من کیدکن ان کیدکن عظیم، اس نے کہا عورتوں کا مکر بڑا عظیم ہے۔ یہ فریب جب دینے پہ آتی ہیں تو پھر اس بات کا لحاظ نہیں کرتی ہیں کہ آگے پھر اس کا انجام کیا ہوگا۔ یوسف اعرض عن ھذا، اس کے بعد عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف توجہ کی، جانتے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی مشہور تھی، لوگ مثالیں دیتے تھے ان کی پاک دامنی کے۔ دنیا میں سارے لوگ اندھ بھکت اور اندھے نہیں ہیں، بہت سارے لوگوں کو اللہ نے سمجھنے والی، دیکھنے والی نظریں عطا فرمائی ہیں، وہ صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط جانتے ہیں۔
ہر آدمی اندھا نہیں ہو جاتا ہے، یہ اور بات ہے، کوئی لحاظ میں نہیں کہتا ہے، کوئی رشتے کا لحاظ کر لیتا ہے، کوئی ریلیشن کا لحاظ کرتا ہے، کوئی جان کے انجان بن جاتا ہے، چونکہ رشتے چلانے ہیں، بگاڑنے نہیں ہیں۔ لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں اللہ دیکھنے کی نظر دیتا ہے۔ عزیز مصر کو معلوم ہے کہ یوسف ایسے نہیں ہیں، پھر یوسف علیہ السلام کی طرف عزیز مصر متوجہ ہونے کے بعد کہا یوسف اعرض عن ھذا، یوسف اس بات کو یہیں درگزر کر دو، یہی ختم کر دو، درگزر کر دو۔ اور زلیخا سے کہا واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین، اے زلیخا یوسف سے تیرے گناہ کی معافی مانگ، اس لیے کہ خطا کاروں میں سے تو ہی ہے۔ ثابت ہو گیا، ایک بچہ بول گیا، اس نے یوسف کی پاک دامنی کی گواہی دے دی، اس سے بڑی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے؟ بچے نے گواہی دے دی، اللہ اکبر۔ وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين۔ اب وہاں کیا تھا؟ زلیخا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام ہے، عزیز مصر ہے، اور ایک دو گھر کی خادمہ وغیرہ۔ تو یہ ہوا کہ جتنے لوگ تھے کہا گیا یہ بات اب یہیں ختم کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، اب اس بات کا ذکر دوبارہ نہیں ہوگا۔ لیکن آپ جانتے ہیں نیکی والی بات تو ختم ہو جاتی ہے، کسی تک نہیں پہنچتی۔ ایک برائی ہے جو 7 تالوں میں بھی آپ کر لیجئے، صبح ہی صبح پہنچ جائے گی، سحری میں ہی لوگوں کو پتہ چل جائے گی یہ ہوا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ سب کو اشارہ کر دیا گیا یہ بات گھر کے اندر کی ہے تو یہ بات یہی ختم ہونی ہے، اس کا ذکر نہیں کرنا ہے۔ لیکن بات گھر کے باہر سے نکل گئی، عزیز مصر کے محل سے نکل گئی شہر کی عورتوں تک۔ عورتوں کی بات اور عورتوں تک نہ پہنچے۔ ہمارے ہاں آپ نے دیکھا ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں نیوز پیپر کی طرح، ایسے لوگ دیکھیں نہیں دیکھیں؟ ہاں ہیں بھیا ہیں، اب میں نام بتاؤں گا تو تھوڑا ٹھیک نہیں رہے گا، ایسے لوگ ہیں۔ آپ نیوز پیپر میں خبر مت پہنچائیے کہ صاحب کل یہ خبر دینا ہے، بس اس تنہا ایک بندے کو بتا دیجئے، پورے شہر کے بچے کو پتہ چل جائے گی، چائے کے ہوٹل سے لے کر کھانے کے ہوٹل تک ہر بندے کو پتہ چل جائے گی۔ کچھ لوگوں کی پرسنالٹی ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے ان کو پیدا ہی اسی کام کے لیے کیا گیا ہے، برائی کے لیے، حسد کے لیے، کینے کے لیے، فتنوں کے لیے، اسی کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے، سمجھے؟ اور انہیں اس بات کا ڈر نہیں ہے جس دن اللہ کا عذاب ان کے اوپر نازل ہوگا کہیں کے نہیں بچیں گے۔ اللہ کے ہاں تھوڑی سی دیر ہے ڈھیل دی جاتی ہے، اندھیر نہیں ہے، اس کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے۔ جب اللہ کی پکڑ آتی ہے نا، قارون جیسے بھی موت مانگنے لگ جاتے ہیں، فرعون جیسوں کا بھی ٹھکانہ نہیں لگتا ہے۔ اس لیے ہر انسان کو ڈرتے رہنا چاہیے، اپنے جسم کے ہر حصے کا، چاہے زبان ہو، دل ہو، کان ہو، آنکھیں ہو، صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ اور کسی کی بات آپ کو پتہ چل جائے اور اگر وہ بات ایسی ہے کہ اس بندے کی بے عزتی ہو سکتی ہے تو آپ اللہ کے بندے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، تم دنیا میں کسی کے عیبوں پہ پردے ڈال دو گے، اللہ قیامت کے دن تمہارے عیبوں پہ پردے ڈال دے گا۔ دنیا میں کسی کی کوئی ایک ہی بات ہوگی نا بھئی، آج کسی کا کوئی معاملہ ایک واقعہ ہے نا، اور قیامت کے دن تو تمہاری زندگی کے سارے کئی کروڑ عیب جمع ہوں گے۔ یہاں تم سے کہا گیا تم ایک عیب چھپاؤ کسی مومن کا، وہاں تمہارے اللہ سارے عیبوں پہ پردے ڈال دے گا۔ یہاں ایک بات ہے، وہاں کروڑوں باتیں ہوں گی، لیکن انسان بھی کیا ہے، غفلت اور دھوکے میں ہے۔ فرمایا وقال نسوة فی المدینۃ امرأۃ العزیز، یہ بات عورتوں تک پہنچ گئی، اور جب عورتوں تک پہنچی مصر کے اندر تو اب عورتیں ملامت کرنے لگیں۔ کیا کہا؟ امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسه، عزیز مصر کی بیوی کو کیا ہو گیا؟ اپنے ہی گھر میں رکھ کے اولاد کی طرح پالا اور اسی پہ شیدا ہو گئی۔ مطلب کتنا بڑا طنز تھا یہ حضرت زلیخا کے لیے، کتنی عجیب سی بات تھی۔ ہم اور آپ آج کے زمانے میں کیا یہ طنز اپنے لیے برداشت کر سکتے ہیں کہ بتائیے، اولاد کی طرح پالا، بیٹے کی طرح پالا۔ آج تک سب کو یہ پتا تھا عزیز مصر نے ایک بیٹا خرید کے دیا ہے اولاد کی جگہ پالنے کے لیے، اس کو اولاد کی طرح پالا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ محبت اس سے ہو گئی، اس کا دل لبھانے لگی، اس سے دل لگا لیا۔ پورے مصر کے اندر یہ چرچا چلنے لگا، قد شغفها حبا انا لنراها فی ضلال مبین۔ عورتوں نے کہا ہم تو زلیخا کو اب دیکھ رہے ہیں کہ زلیخا بس اس کی محبت میں گرفتار ہو چکی ہے۔ یہ بات جب اشراف مصر تک، مصر کی شہزادیوں تک، بڑے خاندانوں کی عورتوں تک پہنچی تو یہ بہت عیب والی بات شمار کی گئی۔ چاروں طرف
چرچا چلنے لگا، اور جب یہ بات لوٹ کر حضرت زلیخا کے کانوں تک پہنچی تو پھر انہوں نے پلان کیا کہ میرے اوپر جو یہ الزام لگایا گیا ہے تو میں اس الزام کو اپنے سے دور کروں گی، اور اس کے بعد پھر آگے کی بہت ساری تفصیلات باقی ہیں انشاءاللہ، جس کو کل تفصیل سے بیان کیا جائے گا۔